اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نمازی سلام پھیرتا ہے اور یہ نہیں کہتا اے اللہ مجھے دوزخ سے نجات عطا فرما اور مجھے جنت میں داخل فرما اور مجھے حور عین سے بیاہ دے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ افسوس، کیا یہ شخص بے بس ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوزخ سے پناہ طلب کرے، اور جنت کہتی ہے کہ ہائے افسوس، کیا یہ شخص عاجز ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگے، اور حور کہتی ہے کہ ہائے افسوس، کیا یہ شخص اس بات سے بھی عاجز آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا سوال کرے کہ وہ اس کی شادی حور عین سے کر دے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور مقام پر روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے اور اس کے رب کے درمیان تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حور اس کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے جب تک وہ نہ تھوکے اور ناک نہ سرکے، کیونکہ حوریں نزلہ زکام وغیرہ سے پاک ہیں اور ان سے نفرت کرتی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تھوڑا کھانا کھا کر نماز پڑھتے ہوئے رات گزارتا ہے تو صبح تک حور عین انتظار میں رہتی ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بندے کے ساتھ ہمیں بیاہ دے۔ اور حضرت یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے جب اذان دی جاتی ہے مگر آدمی یہ نہیں کہتا اللہم رب ہذہ الدعوۃ المستمعۃ المستجابۃ، تو حور عین کہتی ہے کہ تجھے کس چیز نے ہم سے بے ضرورت کر دیا ہے۔ اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حور کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے اس کی پیشانی کو 14ویں کے طویل چاند کی طرح دیکھا جس کی لمبائی 1030 ہاتھ کے برابر تھی، اس کے سر میں 100 مینڈیاں تھیں، ہر مینڈی سے دوسری تک 70,000 چوٹیاں تھیں اور ہر چوٹی 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن تھی، موتی کا تاج سجایا ہوا تھا اور جواہر کی لڑیاں اس کی پیشانی پر پڑتی تھی۔ جوہر کے ساتھ 2 سطریں لکھی تھیں، پہلی سطر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور دوسری سطر میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص میری جیسی حور کا طلبگار ہے اس کو چاہیے کہ وہ میرے پروردگار کی اطاعت کرے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اور اس طرح کی حوریں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اور اپنی امت کو بھی اس کی خوشخبری سنا دے اور ان کو نیک اعمال میں محنت اور کوشش کا حکم دے۔ اور حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حور عین تعداد میں تم سے بہت زیادہ ہیں اور وہ اپنے خامدوں کے لیے یہ دعائیں کرتی ہیں، اے اللہ میرے اس خامد کی اپنے دین کے بارے میں یعنی عمل صالح کرنے میں مدد فرما اور اس کے دل کو اپنی فرما برداری کی جانب متوجہ فرما، یا ارحم الراحمین اپنے قرب خاص کے ساتھ ہم کو اس تک پہنچا دے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور مقام پر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت شروع سال سے آخر سال تک ماہ رمضان کے استقبال کے لیے بنتی اور سنورتی ہے۔ پھر جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اس کا نام میسرہ ہے، اس کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے کنڈے ہلتے ہیں، اس سے ایسی بھینی بھینی آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے زیادہ خوبصورت آواز نہیں سنی ہوگی۔ اس وقت حور عین جنت کے کنارے جا کر پکار کر کہتی ہے کہ کوئی ہے جو ہم سے شادی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیغام نکاح دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شادی ہم سے کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما دیتا ہے، اے رضوان جنت کے سب دروازے کھول دو، اور اے مالک جہنم کے سارے دروازے احترام رمضان کی وجہ سے بند کر دو۔ اور حضرت یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، حور عین اپنے خامدوں سے جنت کے دروازوں پر ملاقات کریں گے اور خوبصورت ترین ترنم کے ساتھ یہ کہیں گے کہ ہم نے آپ حضرات کا عرصہ دراز تک انتظار کیا ہے، ہم راضی رہنے والی ہیں اور کبھی ناراض نہ ہوں گے، اور ہم ہمیشہ جنت میں رہنے والی ہیں، کبھی نہ نکالی جائیں گی، اور ہم ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں، کبھی نہیں مریں گی۔ اور یہ بھی کہیں گی کہ آپ میرے محبوب ہیں اور میں آپ کی محبوبہ ہوں،
میں آپ ہی کے لیے ہوں، میرے نزدیک آپ کی ہمسری کرنے والا کوئی نہیں۔ اور حضرت ابن حواری کہتے ہیں کہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت اپنے نوکر سے کہے گی کہ تو تباہ ہو جائے، جا کر دیکھ تو صحیح کہ حساب و کتاب میں ولی اللہ یعنی میرے خاوند کے ساتھ کیا ہوا۔ جب وہ اطلاع پہنچانے میں دیر کرے گا تو وہ دوسرے خدمتگار کو بھیجے گی، وہ دیر کرے گا تو تیسرے کو روانہ کر دے گی، پھر پہلا آ کر بتلائے گا کہ میں نے اس کو میدان عدل کے پاس چھوڑا ہے، اور دوسرا آ کر کہے گا میں نے اس کو پل صراط کے پاس چھوڑا ہے، اور تیسرا آ کر کہے گا وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے، تو اس کا حور خوشی اور فرح سے استقبال کرے گی، اور یہ جنت کے دروازے تک پہنچ کر اس سے بغل گیر ہوگی، جس سے کبھی نہ نکلنے والی حور کی خوشبو جنتی کے ناک کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اعضاء تسبیح ادا کرتے ہیں، آسمان والے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اگر اس نے نفل رکعت ادا کی تو اس کی وجہ سے اس کے لیے آسمان روشن ہو جاتا ہے، اور اس کی حوریں عین بیویاں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اس کو آپ قبض فرما لیں، ہم اس کے دیدار کی شوقین ہیں۔ اور حضرت ربیعہ بن کلثوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہماری طرف دیکھا کہ ان کے گرد ہم نوجوان جمع ہیں، تو فرمایا اے نوجوانوں، کیا تم لوگ حور عین کا شوق و چاہت نہیں رکھتے؟ یعنی جنت کی حوروں کی چاہت رکھو اور ان سے ملنے کے لیے نیک اعمال کرو۔ اور حضرت احمد ابن حواری فرماتے ہیں کہ مجھے خضری نے یہ بیان کیا کہ میں اور حضرت ابو حمزہ رات کو چھت پر سو گئے تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے بستر پر صبح تک کروٹیں لیتے رہے۔ میں نے ان سے کہا اے ابو حمزہ، کیا آپ رات کو سوئے نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا جب میں رات کو لیٹ گیا تھا تو میرے سامنے ایک حور دکھائی گئی، گویا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کی جلد نے میری جلد کو چھوا ہے۔ حضرت ابن حواری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا ذکر حضرت ابو سلیمان دورانی سے کیا تو آپ نے فرمایا یہ شخص حور سے ملاقات کا مشتاق تھا۔ اور حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی، اور حضرت یحییٰ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب حور عین تسبیح پڑھتی ہے تو جنت کے ہر درخت پر پھول لگ جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لوبا ہے، اگر وہ اپنا لعاب دہن کڑوے سمندر میں ڈال دے تو سمندر کا تمام پانی شیریں ہو جائے، اور اس کے سینے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو میرے جیسی حور ملے تو اس کو چاہیے کہ میرے پروردگار کی فرما برداری والے اعمال کرے۔ اور حضرت عطا سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا اے ابو یحییٰ، ہمیں نیک اعمال کرنے کا اور جنت میں جانے کا شوق دلائیں۔ تو انہوں نے فرمایا اے عطا، جنت میں ایک حور ہے جس کے حسن پر جنتی مرتے ہوں گے، اگر اللہ تبارک و تعالی جنت والوں کے لیے زندہ رہنے کا فیصلہ نہ کر دیتا تو وہ اس کے حسن کو دیکھ کر ہی مر جاتے۔ چنانچہ حضرت عطا حضرت مالک کی اس بات کو سننے کے بعد 40 سال تک رنجور اور غمگین رہے۔ اور حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ موصل میں ایک دانشور سے ان کی ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں حور عین کا شوق ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو انہوں نے فرمایا تم ان کا شوق رکھو اور ان تک پہنچنے کے لیے نیک اعمال کرو، کیونکہ ان کے چہرے کا نور اللہ عز و جل کا بخشا ہوا نور ہے۔ یہ سنتے ہی وہ حکیم بے ہوش ہو گیا، اور اس کو اس کے گھر کے لوگ اٹھا کر لے گئے، اور یہ 1 مہینہ تک اس کی عیادت کرتے رہے۔